دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ امریکی اخبار کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد ولی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ کینیڈین حکام نے بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے، کہیے گا اس حوالے سے؟ جی، نہ صرف کینیڈین حکام نے بلکہ امریکی اور اس میں یونائٹڈ نیشنز کا اس کی بھی اطلاعات تھی، اور یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے یہ ایک بہت چشم کشا انکشافات ہیں اور بڑا معتبر جریدہ ہے، اور اس کو دنیا بھی لائٹلی نہیں لے گی۔ اور اس میں جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بتایا گیا ہے، لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، شاہد لطیف، ریاض، جو پاکستان کی سوائل پہ ان کو اسیسینیٹ کیا، اور جس طریقے سے وقاص کا نام ہے جو را کا ایک ہینڈر ہے، اس نے امریکہ میں گرپتن سنگھ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ کلرز کو ایکٹیویٹ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب دنیا کے سامنے ہیں، اور یہ اجیت دوول کی اس پالیسی کا ایک تسلسل ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اب پاکستان پہ کنونشنل طریقے سے حملہ کرنا تو شاید ممکن نہیں ہے، مگر دوسرے ذرائع ہم بروئے کار لا کے اس کو ہم اپنے مقاصد اچیو کریں گے، اور وہ اب وہ اسی طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ دہشت گردی اور اسیسینیشنز کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا اور ہر قسم کا جو قانون ہے اس کی وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ بائیلیٹرل ریجنل ان فوراز پہ تو اس چیز کو اٹھائے، بلکہ عالمی سطح پر اب اس کو ہیومن رائٹ کاؤنسل میں یہ ایشو کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن، ایک اس کی ٹرائیبیونل بنے جو ہیومن رائٹ کاؤنسل کی، جس کے اوپر مینڈیٹ ہو، اور وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ اسیسینیشنز کی جو لہر ہے یہ بھارت جو کس طریقے سے یہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو سلامتی کونسل میں بھی یہ معاملے کو لے جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس قسم کی اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے صرف اس لیے کہ ایک تزویراتی حلیف ہے ایک سپر پاور کا، اور وہ اسے پہلوتہی کرتی ہے اس کے انیکٹ سے، تو یہ دنیا کے اور خطے کے امن کے لیے یہ ایک خوشائند بات نہیں ہوگی۔ اور پاکستان کو کھل کے اس وقت تمام فوراز پہ اس چیز کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ہماری میڈیا اور اکیڈیمیا کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ وہ اسٹریٹجی ہے اجیت دوول کی جس میں اس نے کہا تھا کہ وی ول بلیڈ پاکستان تھرو 1000 کٹس۔ تو اب وہ کنونشنل طریقے سے، کیونکہ ہمارے مؤثر ڈیٹرنٹ کی وجہ سے وہ حملہ تو کر نہیں پاتا، تو اب یہی وہ طریقے ہیں جس سے پاکستان کو وہ ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی جو را کی معاونت ہے، ٹی ٹی پی کو جو ڈائریکٹ سپورٹ ہو رہی ہے، افغانستان سے جو دہشت گردی کی لہر ہے، بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں بلوچستان میں ان کو سپورٹ شامل ہے، اور یہ وہ ان لوگوں کی اسیسینیشن کر رہا ہے جو کہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کا جو کشمیر کے بارے میں جو کانٹری ویو ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آئے، اور تمام آوازوں کو وہ مزل کر دے۔ اور اسیسینیشن یہ اس کا ایک فیئر ٹول ہے، یہ ٹپیکل ٹول ہے ایک بولی کا جو بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل لا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کینیڈا نے اس پہ ناطقہ اس کا بند کیا تھا، اس کے باوجود وہ بھارت نے اپنا رویہ نہیں بدلا، تو اب امریکہ جیسے ممالک جس کی جریدے نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے تزویراتی حلیف پہ یہ دباؤ ڈالیں، کیونکہ کسی طور بھی یہ گلوبل ساؤتھ کا ایک لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ملک سلامتی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے، مگر طور طریقے یہ ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کیمپین چلا رہا ہے، اور اپنے پڑوسی ممالک میں بھی، اور اکراس کینیڈا میں اور امریکہ میں اور یو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈین حکام نے بھی نشاندہی کی تھی اس معاملے کی، جبکہ امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ راشد ولی صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔